ڈاکٹر اعجاز فاطمہ بے لوث خدمت خلق کا دوسرا نام ہے۔ آپ ان ممتاز شخصیات میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سہولیات صحت کی فراہمی کے لیے وقف کر دی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ دسمبر میں ڈاکٹر اعجاز فاطمہ کی سالگرہ کے موقع پر، جو کہ 99ویں سالگرہ ہے، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ کا تعلق نبی اکرم کے پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر بن عوان کی نسل سے ہے۔ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ کے والد سر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد اور والدہ کا نام بیگم اظہار فاطمہ تھا۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد بر صغیر کے بہت ممتاز اور نامور ماہر تعلیم تھے۔ آپ 1901 میں ٹرینٹی کالج کیمبرج گئے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کے پہلے مسلم تھے جنہوں نے سر آئزک نیوٹن اسٹوڈنٹ شپ حاصل کی۔ سر سید احمد خان کی وفات کے بعد آپ 3 مختلف ادوار میں علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ کے ایک بڑے بھائی، ایک بڑی بہن اور ایک چھوٹی بہن تھیں۔ آپ بہن بھائیوں کا پیار اپنی مثال آپ تھا۔ آپ سال 1926 میں لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل دہلی میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پیدائش کے وقت والدہ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ڈاکٹر بنیں، جبکہ اس دور میں عموماً لڑکیاں اس شعبے میں آگے نہیں جاتی تھیں۔ افسوس کہ آپ کی والدہ اپنی خواہش پورا ہونے سے پہلے ہی جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ تب آپ صرف 19 ماہ کی تھیں۔ آپ کے والد سر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد نے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک برطانوی گورنس کو مقرر کیا، کیونکہ گھر میں چھوٹے بچے کی دیکھ بھال کے لیے کوئی خاتون موجود نہ تھیں۔ اس بات پر آپ کی دادی نے اعتراض کیا۔ آپ کی دادی 1857 کی جنگ آزادی کے شہید کی بیٹی تھیں اور بے حد مضبوط شخصیت کی مالک تھیں، لہٰذا وہ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ کو علی گڑھ سے واپس لے آئیں۔ 11 سال کی عمر میں ڈاکٹر اعجاز فاطمہ واپس علی گڑھ آئیں اور یہاں سر ڈاکٹر ضیاء الدین نے ان کی پرورش اور تعلیم کی نگرانی خود کی۔ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ نے میٹرک عبداللہ گرلز ہائی اسکول سے، جبکہ عبداللہ وومن کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا۔ یہ کالج علی گڑھ یونیورسٹی سے منسوب تھا۔ اکثر کالج کے طالب علم سائنس کی کلاسز کے سلسلے میں علی گڑھ یونیورسٹی جایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ یعنی ٹانگے میں جاتی تھیں اور اس انداز سے سفر کرتی تھیں کہ ان میں سے وائس چانسلر کی بیٹی والی کوئی نمایاں شان و شوکت نہیں جھلکتی تھی۔ حالانکہ وہ چاہتی تو اپنے والد کی 2 خدمت گزار موٹروں میں سے کسی ایک میں بھی سفر کر سکتی تھیں، جو ان کے اشارے پر ہمہ وقت حاضر رہتی تھیں۔ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ نے 1945 میں لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج، جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، دہلی میں، وہیں سے MBBS کے پروگرام میں داخلہ حاصل کیا۔ یہ کالج اس دور کا ایک بہت ہی جانا مانا کالج تھا۔ آپ نے اپنا پہلا پروفیشنل امتحان بہت کامیابی سے پاس کیا۔ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ بتاتی ہیں کہ ان کے لیے خوشی کا دن تب تھا جب ان کے والد ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے یہ خبر دی کہ وہ امتحان میں پاس ہو گئی ہیں، اور کہا کہ خود جا کر اپنی آنکھوں سے اپنی کامیابی دیکھو۔ مگر گردش ایام کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب بنگال کی حکومت نے آپ کے والد ڈاکٹر ضیاء الدین کو بطور نمائندہ بر صغیر میں تعلیمی نظام نافذ کرنے کی مہم سپرد کی، انہی دنوں انہوں نے لندن میں یونائٹڈ کوئنز کے ایک ایونٹ میں شرکت کی۔ وہیں 23 نومبر کے دن ایک شدید اسٹروک نے آپ کو آ لیا۔ یہ 1947 کا ہنگامہ خیز برس تھا، اور پھر ٹھیک 1 ماہ بعد 23 دسمبر کے دن آپ جہان فانی سے یوں رخصت ہوئے جیسے دھوپ کے آخری سائے۔ آپ کی خواہش کے عین مطابق آپ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سر سید احمد خان کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ والد کے انتقال کے بعد ڈاکٹر اعجاز فاطمہ گہرے صدمے سے دوچار ہو گئیں، چنانچہ وہ کراچی منتقل ہوئیں اور ڈاؤ میڈیکل کالج سے اپنی باقی ماندہ تعلیم حاصل کی۔ اس دور میں صرف 2 میڈیکل طالبات کو رہائش کی سہولیات دستیاب تھیں، چنانچہ آپ نے نرسنگ ہاسٹل میں ہی قیام کیا اور 1951 تک اپنا MBBS مکمل کیا۔ 1 مارچ 1953 کو آپ کی شادی ڈاکٹر تجمل حسین سے ہوئی، جو ڈاؤ کے پہلے بیچ کے طالب علم تھے۔ ڈاکٹر تجمل حسین صرف شریک حیات ہی نہیں تھے، وہ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ کے عزم کی بنیاد، ان کی ہمت کا ستون اور ان کے عظیم مقصد کو پورا کرنے کا سب سے مضبوط سہارا تھے۔
یہ ایک ایسا زمانہ تھا جب شریک حیات کی پیشہ ورانہ برابری کا خیال عام نہ تھا، مگر ڈاکٹر تجمل حسین اپنی رفیق زندگی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہے اور ڈاکٹر ضیاء الدین احمد کے مشن کو محض داماد نہیں بلکہ ایک بیٹے کی طرح پورا کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اعجاز فاطمہ نے سول ہسپتال میں ہاؤس جاب کی اور پھر جناح ہسپتال سے منسلک ہوئیں۔ وہاں بھی انہوں نے وہی جاں فشانی کا جذبہ دکھایا جو ان کی شخصیت کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے۔ سن 1957 میں ڈاکٹر اعجاز فاطمہ اور ڈاکٹر تجمل حسین نے انسانیت کی خدمت کو اپنی پہلی ترجیح بنا کر اپنی سرکاری نوکریوں سے استعفیٰ دے کر ناظم آباد میں ایک چھوٹا سا زچہ بچہ گھر اور ایمرجنسی سینٹر قائم کیا، جسے ضیاء الدین میموریل ہسپتال کا نام دیا گیا۔ یہ اس علاقے کا پہلا ہسپتال تھا۔ 1976 میں اسکول آف نرسنگ قائم ہوا اور پھر 1995 میں ضیاء الدین میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ یوں خدمت کا یہ سفر علم کی سمت بھی پوری شان سے آگے بڑھا۔ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ اپنے بیٹے ڈاکٹر عاصم حسین SINI سے اکثر اسپتال کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں اور اپنے خاندان کے مشن پر گفتگو کرتی رہتی، وہی مشن جو سر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد کے نظریے کی توسیع تھا۔ ڈاکٹر عاصم نے اس ویژن کو آگے بڑھایا اور اپنے نانا سر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد کے احترام میں ضیاء الدین یونیورسٹی کو مزید مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کیا۔ یوں ایک چھوٹے سے مرکز سے شروع ہونے والی یہ کہانی آج علم، خدمت اور عزم کی ایک عظیم وراثت میں ڈھل چکی ہے۔ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ کی اولادوں میں ڈاکٹر عاصم حسین، ڈاکٹر روبینہ، سبینہ خالد اور ڈاکٹر عارف حسین نے اس شجر کی آبیاری میں اپنا پورا بھرپور کردار ادا کیا۔ آج ضیاء الدین گروپ ایک وسیع جہاں بن چکا ہے۔ 6 ہسپتال، بے شمار کمیونٹی منصوبے، ایک ریڈیو چینل اور ایک جامع یونیورسٹی جو 21 کالجز پر مشتمل ہے اور ان گنت شعبوں میں اعلیٰ تعلیم فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ ایک مضبوط، فیصلہ کن اور بے خوف شخصیت تھیں۔ آپ نے ویمن امپاورمنٹ کے لیے بھی کئی خدمات انجام دیں۔ آپ نے اپنے بچوں میں بھی وہی جذبہ، حوصلہ اور خدمت خلق کا شعور پیدا کیا۔ وہ نہ صرف ایک ماں تھیں بلکہ رہنما، استاد اور مشعل راہ تھیں۔ ان کی تربیت اور اصول اب ان کی اگلی نسل میں منتقل ہو چکی ہے، جو اپنے آباء و اجداد کی میراث کو آگے بڑھاتے ہوئے معاشرے کی خدمت اور علم کی روشنی کو فروغ دے رہے ہیں۔ صحت اور تعلیم کا وہ ننھا سا پودا جو ڈاکٹر اعجاز فاطمہ اور ڈاکٹر تجمل حسین نے 1957 میں لگایا تھا، آج ماشاء اللہ ایک شجر سایہ دار بن چکا ہے، جس کی مثال بین الاقوامی سطح پر جانی اور مانی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ صرف ہسپتال ہی نہیں بلکہ ضیاء الدین یونیورسٹی سے بھی بہت لگاؤ رکھتی تھیں۔ آپ نے یونیورسٹی کے ترانے کی تخلیق میں بھی پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی کے ساتھ قریبی رابطے میں رہ کر ترانے کے مفہوم کو یکجا کرنے میں مدد کی۔ یہ ترانہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یونیورسٹی کے ہر طالب علم اور ہر استاد کے دل میں جذبہ علم اور خدمت خلق کا جذبہ جگا دیتا ہے۔ اس کی دھن آنے والی کئی نسلوں تک گونجتی رہے گی۔ جلوں میں روشنی لائی، ضیاء الدین کہلائی یہ یونیورسٹی، جہان تازہ کی باتیں شعور آ گئی روشن، نئی دنیا کی سوغاتیں، جمال فن کمال فن، پیام جستجو لائی، ضیاء الدین کہلائی یہ یونیورسٹی، یہاں پر کسب علم و آگہی روشن فضیلت ہے، یہ سب کچھ صاحبان علم و حکمت کی بدولت ہے۔